امریکہ ایران کیا چاہ رہے ہیں؟ تو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا چین پر امریکہ کے صدارتی انتخاب میں مداخلت کا الزام ہے۔ ٹرمپ کا قوم سے انہوں نے خطاب کیا اور ایف بی آئی کو چینی مداخلت کی انہوں نے تحقیقات کا حکم دے دیا۔ انتخابی جو خفیہ معلومات ہے وہ فوری سامنے لانے کا بھی انہوں نے اعلان کیا۔ کہا کہ چین نے ووٹر ڈیٹا کی سب سے بڑی چوری کی ہے۔ 2020 کے انتخابات میں تقریباً 2 کروڑ امریکیوں کا ڈیٹا چرایا ہے، ایسا انہوں نے کہا ہے۔ یہ بیسیکلی ان کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے انتخابی نظام کو ہیکنگ اور غیر ملکی مداخلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دھاندلی اور بیرونی مداخلت سے پاک انتخابی نظام چاہتے ہیں۔ کوئی ملک اس وقت تک عظیم نہیں بن سکتا جب تک انتخابات منصفانہ نہ ہوں۔ ان کی جانب سے ایک بہت امپورٹنٹ بات بیسکلی کی گئی اور بیسک بات ہی یہی ہے۔ تقریر نشر نہ کرنے پر امریکی صدر کئی چینلز پر برہم ہو گئے، لائسنس منسوخ کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ انہوں نے کیا کہا ایک بار آپ کو سنوا دیتے ہیں۔ Information includes names, addresses, phone numbers, political party preferences, and other sensitive data that would be needed to register to vote and engage in other nefarious activities, which is exactly what was happening. This data loss presents an unprecedented election security nightmare. The intelligence even shows that China has signed a data exploitation unit specifically to this new project. Think of that, tens of millions of voters' data in 18 states have been bought, stolen, or hacked by China. Yet those responsible for sounding the alarm instead kept the information secret and hidden. They did not disclose to me as president or to anyone else, and to the best of our knowledge, that China engaged in other election-related activities to undermine my first administration and our 2020 campaign. They did not want, and they just didn't want it. They fought like hell not to have it Donald Trump to win, and for good reason. اور اب ذکر کرتے ہیں مشرق وسطی میں جنگ کے شعلوں کا۔ امریکہ کے مسلسل چھٹے روز ایران پر حملے بھی جاری ہیں۔ امریکی فوج نے شہری انفراسٹرکچر تباہ کرنا بھی شروع کر دیا ہے، جبکہ بندر عباس کو شیراز سے ملانے والے اہم پل پر حملہ کیا گیا۔ ریلوے اسٹیشن اور کمیونیکیشن ٹاور کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ رہائشی علاقے میں بھی بمباری کی گئی، جبکہ خورستان اور بندر خمیر میں 3 پل تباہ کر دیے گئے ہیں، جس میں 7 افراد جاں بحق ہو گئے اور متعدد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ مزید جانی نقصان کا بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، جبکہ ایران شہر ایئرپورٹ پر حملوں کے بعد بجلی کی فراہمی بھی معطل ہو گئی ہے۔ جزیرہ قشم، چابہار، سریک اور اہواز شہر میں بھی بمباری کی گئی، جبکہ بوشہر اور حمیدیہ میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ دوسری جانب وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق جمعرات کو ایران کے کئی پلوں کو نشانہ بھی بنایا گیا ہے۔ تو سچویشن شیری جیسے ہم پہلے بات کرے تھے بہت ہی کرٹیکل ہوتی جا رہی ہے۔ دونوں جانب سے حملوں کا، کارروائیوں کا جو سلسلہ ہے وہ ابھی تک جاری ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ اب اس پر امریکی سینٹرل کمانڈ نے یہ کہا ہے کہ ہمارا ہدف وہ مقامات ہیں جہاں سے بحری جہازوں پر میزائل اور ڈرون حملے ہوتے ہیں۔ حملوں کا مقصد ایرانی فوجی صلاحیتوں کو مزید کمزور کرنا ہے، ایسا انہوں نے موقف اختیار کیا ہے۔ آبدہ ہرمز و اطراف کے علاقے جہاز رانی کے لیے کھلے ہیں۔ بحری ناکہ بندی پر عمل درآمد کے لیے ہماری فوج نے ایک جہاز کی تلاش لی۔ خلاف ورزی کی کوشش کرنے والے جو 3 تجارتی جہاز ہیں ان کا راستہ تبدیل کرایا۔ ایک جہاز کو وارننگ نظر انداز کرنے پر ناکارہ بنا دیا، اور اس وقت جو انہوں نے بتایا ہے کہ مشرق وسطی میں تقریباً 50,000 سے زیادہ فوجی تعینات ہیں جو کسی بھی مشن کو انجام دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ اور جو امریکی وزیر جنگ ہیں پیٹ ہیگسیتھ، انہوں نے کہا ہے کہ ایران آبنہ ہرمز کا کنٹرول کھو چکا ہے۔ تو یہ وہ موقف ہے جو امریکہ کی جانب سے دیا جا رہا ہے۔ اب ظاہر ہے ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں صوبیا کہ یہی ہوتا ہے کہ اگر کہتے ہیں نا کہ حملے ہوتے ہیں تو جوابی حملے بھی ہوتے ہیں۔ اب امریکی حملوں میں ایران کا بھی جو جوابی وار ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ کویت میں متعدد اہم تنصیبات ہیں جنہیں نشانہ بنایا گیا۔ دھماکوں کی آوازیں بصرہ شہر تک بھی سنی گئی ہیں۔ قطر میں فضائی دفاعی جو نظام ہے وہ مکمل طور پر الرٹ کر دیا گیا ہے۔ جبکہ بحرین کا جو سخیر بیس ہے اس پر امریکی ہیلی کاپٹر اور جو جاسوس طیاروں ہیں ان پر حملے کا دعویٰ سامنے آیا ہے۔ اس کے علاوہ جو امریکہ ہمارے پاور پلانٹس پر حملہ کرے گا تو باب المندب کو بند کر دیں گے۔ تہران کا یمنی حوثیوں کو یہ پیغام دیا گیا ہے، مطلب تہران نے یمنی حوثیوں کو کہا ہے کہ اگر ہمارے اوپر کوئی بھی اٹیک کیا جاتا ہے تو آپ باب المندب کو بند کر دیں، اور اس کی وجہ سے ٹریڈ بہت زیادہ متاثر ہوگا۔ آبدہ ہرمز کی وجہ سے تو متاثر ہو ہی رہا ہے، لیکن اگر باب المندب بند ہوگا تو اس کی وجہ سے پوری دنیا کا ٹریڈ ایک طریقے سے بالکل بہت زیادہ افیکٹ ہوگا۔ رائٹرز کے مطابق حوثیوں نے یورپ اور ایشیا کو ملانے والی اہم ترین گزرگاہ پر میزائل اور ڈرون نصب کر دیے ہیں۔ اس
کے علاوہ آبِ ہرمز ہماری ریڈ لائن ہے، یہ کہا گیا ہے۔ امریکی مداخلت قبول نہیں کریں گے۔ ایرانی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا تو خطے کو اونٹوں کے دور میں واپس بھیج دیں گے۔ ترجمان ایرانی فوج کی یہ وارننگ سامنے آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آبِ ہرمز کی صورتحال جنگ سے پہلے والی حالت میں کبھی واپس نہیں جائے گی، اور یہ وہ بیان ہے شیری جو ہم نے دیکھا کہ بار بار دیا جاتا رہا ہے کہ بار بار یہی کہا گیا ہے کہ جو جنگ سے پہلے کی صورتحال ہے اس پر کبھی بھی ہم واپس نہیں جائیں گے۔ ایران اب بھی معاہدہ کرنا چاہتا ہے، ہم اس سے بات چیت کر رہے ہیں۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا یہ دعویٰ اب سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی صدر نے ہمیشہ سفارتکاری کو ترجیح دی ہے۔ آپریشن ایپک فیوری کے اختتام پر ہم سفارتی مرحلے میں داخل ہو گئے تھے، لیکن ایران نے مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی کی اور تہران کو تجارتی جہازوں پر حملوں کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ صدر ٹرمپ نے ثابت کر دیا ہے کہ ہم ایران کو کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ اور کسی بھی مقام کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ تو جیسا کہ ہم پہلے بھی بات کرے تھے کہ دونوں جانب سے بیانات کا سلسلہ بھی جاری ہے، کارروائیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو ایگزیکٹلی ان کا کہنا کیا تھا، آپ کو سنواتے ہیں۔ Iran very much continues to talk to the United States of America and express that they want to make a deal with us because they are suffering devastating blows on behalf of our United States military. The reason, and this is important for the American people to understand, the reason for the recent strikes over the course of the last several days is because Iran violated the Memorandum of Understanding that we struck with them. Specifically, in the Memorandum of Understanding that they signed, they were not to fire on commercial vessels moving through the Strait of Hormuz. And unfortunately, they have made the tragic decision for them to do that. And President Trump is not going to sit by and allow these active acts of terrorism to take place in the Strait without ensuring Iran pays consequences for that. And that's what we are witnessing right now. اور جی امریکہ ایران کشیدگی ایز یوزول جب ہم دیکھتے ہیں کہ عالمی منڈی میں خام تیل کی جو قیمتیں ہیں اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہوتا ہے۔ کوئکلی آپ کو بتاتے ہیں کہ ریوائز ریٹس کیا ہیں۔ برطانوی کروڈ آئل 84 اور امریکی خام تیل $79 فی بیرل پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ آبِ ہرمز پر تیل و گیس کی ترسیل بہتر بنائی جائے، کشیدگی ختم نہ ہوئی تو عالمی توانائی منڈی کے لیے تشویش بڑھ سکتی ہے۔ عالمی توانائی ایجنسی نے بھی یہ خبردار کر دیا ہے اب تو، یعنی کہ سچویشن اب دیکھیں نا کہ معاملات صرف پھر جنگ کی جانب نہیں ہے۔ بات یہی ہے کہ ہم ہمیشہ اس حوالے سے بات کرتے رہتے ہیں کہ پھر آپ کی جو گلوبل ٹریڈ ہے وہ تو چلیں باب المندب کا جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا متاثر ہوگی، افیکٹ ہوگی، لیکن یہاں پر جو تیل کی سپلائی ہے اور گلوبلائزڈ ورلڈ میں جب آپ ویسے انٹر کنیکٹڈ ہوتے تو پھر آپ دیکھیں نا کہ دیگر ملکوں پر، پاکستان جیسے ملکوں پر اس کے علاوہ کتنا اس کا امپیکٹ اور اس کے علاوہ لوکل مارکیٹ پہ بھی بہت زیادہ امپیکٹ پڑتا ہے، عام عوام پہ بہت زیادہ امپیکٹ پڑتا ہے۔ امید یہی کرتے ہیں کہ جو ایسکلیشن کے معاملات ہیں وہ حل ہو جائیں، ایسکلیشن کی جانب نہ جائیں اور بہتر طریقے سے اس کا جو حل ہے مذاکرات کے نتیجے میں ہی نکل آئے۔ دوسری جانب پاکستان کا امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی پر اظہار تشویش، مفاہمتی یادداشت امن کے لیے